اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صدقے کی مختلف کیفیات ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ معزز ناظرین، آج جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس دور میں مسکرانا بھی بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی مسکراہٹ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہوتا، آپ کا وقت نہیں لگتا، آپ کا کوئی بل نہیں آتا، لیکن آج ہم اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنے ملازمین کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے، اپنے سے نچلے طبقے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم مسکراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے، اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے ہم اگر مسکراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان پستیوں میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ جس بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آتی ہو تو وہ آدمی روح کی کسی گہری بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کسی باطن کے معالج کے پاس جا کر اپنی باطنی امراض کا علاج کروانا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان محبت بری نگاہ کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی انسان 70 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ذات ہے، اس کو 70 بار حجوں کا ثواب عطا فرمائے گی۔ تو دیکھیے، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہم اپنے والدین کے چہرے پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہماری نظر میں اگر غصے کا اظہار ہو، اس پہ ناشائستگی کے عناصر سامنے ہوں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں بھی مبتلا ہو جائیں، کیونکہ ایک طرف اگر اتنا بڑا مسکراہٹ پہ ثواب ہے تو دوسری طرف غصے پہ پھر اتنا بڑا ہی گناہ بھی ہوگا۔ ہمیں اپنے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رکھنی چاہیے، ہر وقت مسکراتے رہنا چاہیے، مسکراہٹ کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بات کریں تو مسکراتے ہوئے، کسی کو تعلیم دیں تو مسکراتے ہوئے، کسی کو نصیحت کریں تو مسکراتے ہوئے، اگر آپ کو کہیں غصہ آ جائے تو اس کا بھی اظہار مسکراہٹ کی صورت میں ہونا چاہیے۔ یہ تبسم ایسی چیز ہے کہ آپ کے باطن کو کھلکھلا دے گا۔ یہ دو ایسے عمل ہیں کہ ایک غصہ اور ایک مسکراہٹ۔ غصہ آپ کی پوری باڈی پہ برے اثرات ڈالتا ہے، اور اسی طریقہ کے ساتھ جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے ساتھ آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل تمام باڈی کے جتنے بھی اجزاء ہیں سب کے اوپر مسکراہٹ کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مسکراہٹ سے آپ کی روح معطر ہوتی ہے، آپ کا قلب روشن ہوتا ہے، آپ کے باطن میں ایک طاقت آتی ہے۔ آئیے مسکراہٹ کی طاقت سے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسکرانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہر وقت مسکراتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔